اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان بن کر ربوبیت کرتا ہے، رحیم بن کر ربوبیت کرتا ہے اور مالک بن کر ربوبیت کرتا ہے، روز جزا کا مالک بن کر۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربوبیت یا دوسروں کا خیال رکھنا، پرورش کرنا لوگوں کی، جسمانی ربوبیت بھی اہم ہے اور روحانی ربوبیت جو ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جہاں پر انسان کو اخلاق اور کردار کی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی پرورش کے لیے بھی ضروری ہے، جسم کی پرورش کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جسم کو اپنی غذا چاہیے، اس کو شیلٹر چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے، اسے اور دوسرے چھوٹے موٹے جو لوازمات اس کی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں وہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو جسم جو ہے وہ اچھے سے پرورش پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روح بھی جو ہے اس کو بھی ڈیولپمنٹ چاہیے، اس کو بھی تزکیہ چاہیے، تو نفس کا تزکیہ ہونا بھی ضروری ہے۔ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام کے قصے میں جیسے بتایا گیا۔ تو یہ ایک ایسا نفس ہے جو جانور کے مقام پر ہوتا ہے، جہاں اس کو جسمانی ضروریات، کھانا پینا، جنسی ضروریات اور دوسری اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہیں بہت، یا اس کو اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں انسان پر۔ تو یہ نفس جو ہے وہ بار بار انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہی اطمینان اس کو ملتا ہے۔ لیکن ایک اور نفس کی کیفیت بھی ہے، جہاں پر انسان کو جو ہے وہ جب برائی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ملامت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، اس سے مجھے بھی نقصان ہے، اس سے دوسرے کو نقصان ہے۔ یہ جو ملامت کے جذبات ہیں یہ نیک انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، نیک انسانوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو بار بار نہیں کرتے، بلکہ ملامت کے جذبات پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا دل اندر سے جو ہے وہ یہ بولتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے غلط کر دیا، اس سے دوسرے کو نقصان پہنچا ہے، اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کو دکھ پہنچا ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی وجہ سے انسان کا دل اندر سے جو ہے وہ ملامت کرنے لگتا ہے۔ یہ جب کرنے لگے اس کا مطلب ہے نیکی کی رمق کوئی اندر موجود ہے، باقی ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو نفس لوامہ کہا۔ یہ کیفیت بھی انسانوں ہی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ انسان جب پھر اور مزید آگے بڑھتا ہے اور ایثار اور قربانی کی منزلوں میں آتا ہے، احسان کی منزل میں آتا ہے،
انسانوں کو اپنا حسن جو ہے وہ چھوڑ کر دوسرے کو حسین بنانے کی طرف توجہ جب اس کی ہوتی ہے تو اس وقت وہ پھر ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے جہاں جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا، ان النفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ جو ہے انسان کو اطمینان دیتا ہے، انسان کا جو ٹربولنس ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جب تک انسان ربوبیت کی طرف نہ آئے، یعنی انسانوں کو اوپر احسان کرنے کا سلسلہ جب تک شروع نہ کرے، اس وقت تک اس کے اندر اطمینان کی کیفیات جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی. اور یہ ممکن ہوتا ہے اسی وقت جب انسان کا رخ اللہ کی طرف ہو، کیونکہ ایثار اور قربانی کوئی بھی انسان کر نہیں سکتا. عقل جو ہے وہ ہمیشہ اس کو یہ کہتی ہے کہ اپنا مفاد دیکھو. تو جو ناسوتی مقام کے لوگ ہوتے ہیں، جو جانوروں کے مقام پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو. لیکن ایک اور عقل ہوتی ہے انسان کے پاس، وہ آخرت کو بھی دیکھتی ہے کہ ہاں اپنا فائدہ دیکھو، لیکن صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اپنا فائدہ دیکھو. آنے والا کل بھی تو ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. تو جو عقل ایک جانور کے لیول پر جو انسان ہوتے ہیں، ناسوتی مقام کے اوپر جو انسان ہوتے ہیں، صرف اپنے جسم کو، اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو جو لوگ دیکھتے ہیں، ان کے اندر جو عقل پیدا ہوتی ہے وہ صرف ان کو اپنا مفاد دیکھنا سکھاتی ہے، اور وہ بھی شارٹ ٹرم میں. لیکن بس وہ دنیا کے اندر ان کو، یعنی شارٹ ٹرم میں، آج چوری کر لو تو آج فائدہ ہو جائے گا، آج کسی کو دھوکہ دے دو تو کچھ پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا، آج کسی کی دل آزاری کر لو تو اندر کی ٹربولنس ختم ہو جائے گی، غصہ نکل جائے گا. امانت کسی نے رکھوائی ہے، وہ امانت میں سے خیانت کر لو تو ہمارا کام نکل جائے گا، جو رکا ہوا کام ہے وہ نکل جائے گا. تو یہ جو عقل ہوتی ہے، جو ناسوتی مقام کے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو جسمانیات کے لیول کے اوپر رہتے ہیں ہمیشہ، یہ انسان کو جو ہے وہ شارٹ ٹرم بینیفٹس جو ہے وہ لینا سکھاتی ہے. قرآن حکیم نے اس کو جو ہے وہ دنیا کہا، یعنی نزدیک ترین شے. دنا سے نکلا ہے دنیا، نزدیک ترین. بس انسان امیجیٹ بینیفٹس اس کے اندر، امیجیٹ پروفٹ دیکھتا ہے. امیجیٹ پروفٹ کس کے اندر آ رہا ہے، فوری فائدہ کس میں مل رہا ہے. لیکن ایک اور عقل بھی ہے جو روحانی انسانوں کے اندر یا اخلاق اور کردار کے لوگوں، اخلاقی اور کرداری لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ عقل انسان کو جو ہے وہ آگے تک دیکھنا سکھاتی ہے کہ نہیں صرف دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، قریب ترین بینیفٹس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آخرت کو بھی دیکھنا ہے. کل اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. آج کچھ فائدہ حاصل کر بھی لیا، کوئی غبن کر لیا آج، تو کل اگر پکڑے گئے، جو کہ لازمی ہوتا ہے پکڑے جاتے ہیں، اس وقت مجھے کتنی پریشانی ہو جائے گی، کتنا مشکل ہو جائے گی. آج سڑے ہوئے ٹماٹر کے ساتھ، اچھے ٹماٹر کے ساتھ سڑے ہوئے ٹماٹر بیچ تو دوں گا. ایک سبزی والا جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرے ٹماٹر اور سڑے ہوئے ٹماٹر، وہ ان دونوں کو مکس کر کے رکھتا ہے. تو آج بینیفٹ تو مل جاتا ہے اس کا،
لیکن جب وہ آدمی جو ہے وہ ٹماٹر اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے اور تھیلے سے باہر نکالتا ہے تو 10 گالیاں دیتا ہے. منہ سے نہ دے دل میں تو دے گا. کیسا منحوس آدمی ہے. صاف ٹماٹر دکھا کے اس کے ساتھ یہ سڑے ہوئے ٹماٹر بھی ساتھ میں مکس کر دیے. تو کیا ہوتا ہے، وہ جو سبزی والا ہے وہ اپنی دنیا تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنی آخرت سے جو ہے وہ غافل ہے. اب آہستہ آہستہ ایک گاہک اس کا کم ہو گیا. اب وہ آدمی جیسے فرض کرو میں ہوں، میں اس سبزی والے کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. اس کے بالکل سامنے ایک اور دوسرا سبزی والا ہے. وہ ہمیشہ بتاتا ہے کہ جی یہ تھوڑے سے ڈیمیج ہے لیکن خراب نہیں ہے، یہ بھی یہ کم قیمت میں ہے، اور یہ ذرا اچھے ٹماٹر ہے، یہ صحیح قیمت میں، یہ زیادہ قیمت میں ہے. تو آپ سے جب میں زیادہ قیمت لوں گا تو یہ اچھے والے ٹماٹر لوں گا، اور اگر آپ پسند کریں تو یہ ٹماٹر بھی لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ آج ہی استعمال کر لیں. تو اس میں بھی کوئی پرابلم، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. پھر کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی کدو جو ہے وہ ایسا دے دیا جو اوپر سے ٹھیک لگتا ہے مگر اندر سے خراب نکلا. آ کے بولا کہ بھی کدو تمہارے پاس سے کل لے کر گئے تھے وہ خراب نکلا، یہ دیکھو. بتا رہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا. اب وہ یہ نہیں بولتا کہ نہیں کل تو میں نے دے دیا تھا، میں تجھے سلایا ویسے دے دیا تھا. یہ سب آرگیومنٹ نہیں کرتا. وہ بولتا نہیں آپ کا نقصان ہوا ہے اس کے اندر، تو آپ جو ہے وہ یہ دوسرا کدو آپ لے کر جائیں، اور آئندہ میں اس کو خود بھی چیک کروں گا. لیتے وقت میں خود جب میں خریدوں گا تو خود میں اس کو چیک کروں گا. اور پھر معذرت بھی کرتا ہے، بولتا ہے کہ معذرت آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں تھا، تو ابھی پتہ چل گیا ہے، اب میں ذرا خیال رکھوں گا، اور یہ کدو دوسرا ہے یہ لے کے چلے جائے. پیسے نہیں، بس آپ نے جو ہے وہ آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. پھر جب گھر آتا ہوں تو پھر میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں، یار یہ سبزی والا جو ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اور یہ بڑا ایماندار آدمی ہے. وہ لو لیول اور ہائی لیول کوالٹی الگ الگ کر کے بتاتا ہے، ہر ایک کے پیسے الگ الگ بتاتا ہے، اور اس کے ریٹ بھی اچھے ہیں. اور یہ آدمی جو ہے وہ جب کبھی کوئی خراب چیز بھی اگر آ جائے تو بدل کے دیتا ہے اور اس کے پیسے نہیں لیتا. اب میں 4 آدمیوں کو بتاتا ہوں تو یار سبزی اگر لینی ہے نا تو فلاں سے ہی لینا، وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. تو اس نے کیا کمایا جس نے سڑے ہوئے ٹماٹر ملا کے بیچے تھے، یا گاہک کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی تھی کہ نہیں جی وہ ہم تو واپس جو بیچ دیا سو بیچ دیا. اس نے کیا کمایا؟ اس نے دنیا کمائی، فوری فائدہ. اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ عقل مند انسان ہے، اس نے جو ہے وہ آخرت کمائی. ابھی اس کا تھوڑا سا نقصان ہو گیا ہے ابھی، لیکن کل یہ 4 گاہک اور آ جائیں گے اس کے پاس، اور پھر آتے رہیں گے آئندہ ہمیشہ. وہ ملٹی پلائی کر کے لگاؤ تو کون فائدے میں رہا؟ وہ جس نے سڑے ہوئے ٹماٹر ملا کر بیچے تھے، یا وہ جس نے اپنی آخرت کے متعلق سوچا کہ آنے والے کل کے اندر مجھے کس میں بینیفٹ ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مومن بندوں کو اولو الالباب کہتا ہے، کیونکہ وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں. مرد آخر بھی مبارک بندہ است جس نے آخرت پر نظر رکھی، اس کی زندگی میں بھلائیاں جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو کر ملتی رہیں گی آئندہ ہمیشہ. مبارک کہتے ہیں خیر کو ایسی جو غیر منقطع ہوتی ہے.
ایسی بھلائی جو کبھی بھی بیچ میں بریک نہیں ہوتی، ایسی بھلائی اس کو آئندہ ہمیشہ ملتی رہے گی. کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لو، یہ بھلائی اس کو آئندہ ہمیشہ ملتی رہے گی. جب بھی ملے گا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے گی. اور آج منہ بنا کے کسی سے بات کرو، پھر نیکسٹ ٹائم میں ملو تو یاد رکھیے گا کہ ہاں فلاں ٹائم پہ نقیب صاحب نے جو ہے وہ منہ بنا کے بات کیا تھا، میرے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا. تو ایک مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی آئندہ زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر دیتی ہے. اور ایک منہ بنا کے بات کرنا جو ہے وہ آپ کے فلاں موقع پر آپ جو ہے وہ ایک نقیب صاحب نے جو ہے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ جو ہے وہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ دھوکہ دیا تھا، فلاں ٹائم پہ جھوٹ بولا تھا، فلاں ٹائم پہ امانت میں جو ہے وہ خیانت کر لی تھی. آدمی یاد رکھتا ہے، جب بھی ملتا ہے وہی پرانا کیسٹ جو ہے وہ چل پڑتا ہے. پھر آدمی جو ہے وہ الرٹ ہوتا ہے، ہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ معاملہ جو ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے، اور جب کبھی موقع ملے تو اس کو بھی تکلیف پہنچانی چاہیے، اس کو بھی ڈس دینا چاہیے. اس نے مجھے ڈس دیا تھا، میں بھی اس کو جو ہے وہ نظر میں رکھوں گا، آئندہ اس کو ڈس دوں گا. تو جو لوگ انسانی فطرت اور ہیومن سائیکالوجی سے واقف ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اولو الالباب قرآن حکیم نے کہا. اولو الالباب وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، انسانی دنیا کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے زندگی کے اندر، کسی بھی کام کی آخرت کیا ہوتی ہے، کسی بھی کام کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. ایک ابا جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، بولتے ہیں کوئی باہر آیا بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے. ابا گھر پہ نہیں ہے، بچے نے جا کے بول بھی دیا. کبھی کبھی تو بچہ ایسے بول دیتا ہے ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، لیکن چلو بچے کو بھی جھوٹ بولنا اچھی طرح سے سکھا دیا کہ دیکھو میرا نام نہیں لینا، بولنا بس ابا گھر پہ نہیں ہے. وہ تو سیکھ لیا اس نے، لیکن انتہائی بیوقوف آدمی ہے، اس نے بچے کو یہ سکھا دیا. تھوڑے سے آرام کی خاطر، تھوڑی دنیا کی خاطر اس نے آخرت سے غافل ہو گیا. آئندہ زندگی کے اندر جب کبھی بھی وہ بوڑھا ہو جائے گا، جب کبھی اس کے اعضاء جو ہیں وہ شل ہو جائیں گے، جب کبھی اس کو اپنے بچے کی ضرورت پیش آئے گی، اپنے سہارے کے لیے اپنے بچے کی طرف جب کبھی نظر کرے گا، وہاں پہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھے گا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا سیکھا ہے، اپنے ہی باپ سے سیکھا ہے. وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے گا، اپنے بیوی کی ضروریات کو پورا کرے گا، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، جن سے بھی اس کا دلی لگاؤ ہے ان کی ضروریات کو پورا کرے گا. کیونکہ محبت کا جذبہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، محبت کا جذبہ نیکی کے کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں جب نیکی ختم ہو جاتی ہے زندگی سے. تو جب نیکی کا کام نہیں کیے، باپ نے نیکی کے کام نہیں کیے، تو بچوں کے اندر سے بھی نیکی کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. پھر جب باپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو باپ بولتا ہے میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، ذرا چشمہ بنوا کے لے. ابا وہ دکان بند تھی، میں جب گیا تھا نا دکان بند تھی. ہاں ہاں ابا کل لے آؤں گا. ابا انتظار کر رہے ہیں، کئی دن سے چشمہ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو اس نہج پہ کون لے کر آیا؟ وہ ایک جھوٹ جو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہاں ابا گھر پہ نہیں ہے، اس جھوٹ کے نتائج ہیں جو آگے تک آ رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، امیجیٹ فائدہ کس کے اندر ہے، ابھی تھکن اتر جائے گی، ابھی بول دو جھوٹ بول دو.
ابھی پیسوں میں فائدہ ہو جائے گا، جھوٹ بول دو. تو انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں. اکثر انسان جو ہوتے ہیں جو عالم ناسوت کے اندر پرورش پاتے ہیں، جن کا مقصد جو ہے وہ جانوروں کی طرح بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخرت میں ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. ان کا آنے والا کل جو ہوتا ہے، جو فیوچر ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ آخرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی، لیکن ہمیشہ مرنے کی بعد کی زندگی کو جو ہے وہ قرآن حکیم کنسیڈر نہیں کرتا. قرآن حکیم کی بیشتر کافی زیادہ آیات جو ہیں وہ اس زندگی سے متعلق ہیں جو انسان اس وقت گزر رہا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. گھومو پھرو زمین میں، دیکھو اس زمین میں کیا عاقبت بنائی، کیا آخرت بنائی ان کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا. قرآن حکیم جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ نہیں بولتا. آخرت، عاقبت کے الفاظ اس موجودہ زندگی کے لیے بھی ہیں. آنے والا کل، آج جو کچھ کرو گے آنے والے کل میں اس کو پے آف کرنا پڑے گا. اور یہ نظر جو ہے وہ اللہ والوں کی ہوتی ہے. مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اولو الالباب ہوتے ہیں. یہ نظر جو ہے وہ ان کی بہت تیز ہوتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج کوئی برا عمل کیا، بھلے وہ مثقال ذرہ، وہ برائی جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ برا نکلے گا. اور جو رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی ہوگی اس کا نتیجہ بھی ہمیشہ اچھا نکلے گا. تو اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلے گا، برائی کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلے گا. اللہ والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس بنا پر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو کنٹرول ہوتا ہے، یہ جو تسخیر ہوتی ہے انسان کی اپنے اوپر، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے لگتا ہے کہ دوسرے یہ خراب، دوسروں میں یہ خرابی، دوسروں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی. وہ اپنی آنکھ کا تنکا جو ہے وہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی اپنی آنکھ کے اندر بھی جو تنکا ہے، اس کو سب چیز جو ہے وہ بری 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 کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ کچھ بری 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 چیز اندر موجود ہے، کچھ گڑبڑ اندر موجود ہے. ہر ایک کے اوپر شک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اندر کچھ گڑبڑ موجود ہے. انسان جو ہے وہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل مند انسان ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر جو گڑبڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یا عربی زبان میں اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. ایک انسان تزکیہ نفس کی منزلوں سے نہیں گزر سکتا جب تک انسانوں کو جو ہے وہ کچھ دینا نہ سیکھے. انسانوں کو کچھ دینا جو ان کے اندر کمی ہے، احسان کرنا ان کے اوپر، یہ جب تک انسان اس کی طرف نہیں آتا، سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل جو ہے وہ اس کا رک جاتا ہے اندر، وہ ٹھہر جاتا ہے اندر، اسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے. بس وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مجھے کس میں فائدہ ہے، مجھے کس میں فائدہ ہے، لیکن وہ اپنی آخرت کو دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہے ان کو قرآن حکیم اندھا ہی کہتا ہے. سمن بکمن عمیون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں. وہ دنیا کے عیش و آرام مزے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، امیجیٹ فائدے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. امیجیٹ فائدے جب انسان دیکھتا ہے، مرغن غذائیں خوب کھاتا ہے مزے سے، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں جی اب آپ کو مرغن غذائیں بند کر دینی ہے، کیونکہ آپ کے دل کی شریانیں، آپ کے جسم کی شریانیں جو ہیں وہ آرٹریز جو ہیں وہ بلاک ہو رہی ہیں، وینز جو ہیں وہ بلاک ہو رہی ہیں، کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے دل کے اوپر دباؤ پیدا ہو رہا ہے. دل تو پمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر آگے سے چوک ہوا ہوا ہے. کیسے؟ پریشر جو ہے وہ دل کے اوپر ہی پڑ رہا ہے بجائے اس کے خون آگے جائے.
اب آپ کو جو ہے وہ فلاں فلاں یہ سب چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. تو جب بھی انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے اوپر جائے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے بیڈ افیکٹس جو ہیں، اس کی آخرت جو ہے وہ بری ہوگی. دنیا اس کی اچھی ہے، مزہ آ رہا ہے، خوب جو ہے وہ مرچی مسالے اور تلن اور پرن کی چیزیں خوب کھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے معدے میں السر ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر جو ہے وہ منع کر دیتا ہے، نہیں جی اب آپ کو یہ سب چیزیں نہیں کھانی ہیں، اب کوئی مرچوں والی چیز، کوئی ایسی تلن پرن والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اب نہیں کھانی ہے آپ نے. اب یہ پیزا ویزا جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا، کولیسٹرول بڑھتا ہے اس سے، اور یہ مرچیں مسالے والی چیزیں بند کرنی پڑے گی، اس سے جو ہے وہ السر میں پرابلم ہوگا آپ کے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان جو ہے وہ اسی لائف کے اندر دیکھ رہا ہے. یہ سب آیتیں ہیں، یہ پوری کائنات جو ہے یہ آیت ہے. جو کچھ بھی آؤٹر ورلڈ ہے ہمارا، یہ سب آیت ہے. آیت کہتے ہیں انڈیکیٹر کو، انڈیکیٹر نشانی. یہ نشانی دے رہی ہے آپ کو کسی حقیقت کی طرف، کسی ریالٹی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ بھائی آپ سمجھ جاؤ. آپ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، اپنی خواہشات کو جو پورا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ نقصان ہو رہا ہے تم کو. تمہارا سیلف ڈیولپمنٹ رک گیا ہے. تم کو جو ہے وہ شکر کی طرف آنا چاہیے. جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو انسانوں میں تقسیم کرنا چاہیے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ کی کیفیت پیدا ہو، تمہاری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو، آنے والا کل جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سیناریو جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ پریکٹیکل سیناریو جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر کے آ رہے ہیں. ہم کچھ ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جس کو بس ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کی آخرت، آنے والا کل، اس کے نتائج وہ بھی تو ہمیں ہی بھگتنے ہیں، وہ کسی اور کو تھوڑی بھگتنے ہیں. آنے والا کل جو ہے اللہ رب العالمین ہمیشہ انسانوں کو ایسا مشورہ دیتا ہے. اس نے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں کہ ہاں جی یہ کام کرنے ہیں آپ نے اور یہ کام نہیں کرنے ہیں آپ نے. اس میں اللہ میاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم شکر کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو. لئن شکرتم فلنفسہ، اپنے ہی نفس، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو. اللہ میاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ اگر تم کو مشورہ دے رہا ہے تو اس لیے کیونکہ اس سے تمہارا فائدہ ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے اندر اللہ جو ہے وہ تم کو مزید آگے بڑھائے گا. جتنا زیادہ شکر کی منزل میں آؤ گے، جتنا زیادہ بانٹنے کی منزل میں آؤ گے، کیونکہ شکر کے معنی یہی ہیں. شکرا کہتے ہیں لبالب بھر جانے کو، اندر سے خالی پن دور ہو جائے. ورنہ حل میں مزید انسان ہمیشہ رابطہ ہی رہتا ہے، کتے کی طرح ہانپتا رہتا ہے، زبان نکالتی، کھایا پیا سب کچھ، پھر بھی ہانپ رہا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. ضرورت ساری پوری ہو گئی پھر بھی ہانپ رہا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ اپنے خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، اور عقل مند انسان جو ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنی خواہش کو آج کنٹرول کر لیا، کل اس کے لیے جو ہے وہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اس دنیا کے اندر بھی جنت، اور مرنے کے بعد اس زندگی کے اندر بھی جنت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی جنت. اس دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت. دنیا میں جنت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں جنت جو ہے وہ انسان کا اطمینان قلب ہے، جہاں انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، راضی برضا ہو جاتا ہے. اللہ بھی اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ روک لگائی اس کے اوپر. جب تک انسان خواہشات پہ روک نہیں لگاتا، یعنی ایسی خواہش جو انسان کو نقصان پہنچانے والی، اس سے بچتا نہیں ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، تقیہ کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو، بچنے کو. جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا، بچتا نہیں ہے،
اس کا ڈیسٹینی جو ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کی آخرت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں، یہ سیشن ابھی ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب علیم۔